السلام علیکم دوستو، اس بیان کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین بیان۔ اس بیان کو پورا حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے ہیں سامنے، سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے۔ کون آئے؟ حضرت حسین آئے اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا۔ پھر کہا حسین بھی آئے تھے۔ کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا۔ نہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے۔ کہا حسین میری ملاقات کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے۔ کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے۔ جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو امیر المومنین، حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر حضرت حسین کے پاؤں۔ حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا، اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ۔ عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے، آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا۔ کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. پورا مجمع بولے گا گئے, شہید ہوئے, آج بھی زندہ ہے. ارے بولو, ہمارا یقین ہے, بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے, لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ, وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو, یہاں سے ایک جائے, 1,20,000 ٹوٹ پڑے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن میرے دوستو, آج میری بھی اولاد ہے, آپ کی بھی اولاد ہے. اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا, ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے, جواری بھی ہو سکتا ہے, کبابی بھی ہو سکتا ہے, بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے, اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتا چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی, لیکن وہ وقت آتا ہے, جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں. جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ. میرے پیارو, جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس میں نہیں آئے گا, معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے, اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے, کتنا ہم روئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا, میں تیری پیشانی چوم لوں, اور بیٹا ہمت سے جانا, اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو, وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے, بولو شہید ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا, ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے, ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی, ارے کون رو رہا, خیمے میں گئے. بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر, یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی, مگر پانی نہیں ملا تھا, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے, اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے, دشمنوں کے قریب پہنچ گئے, اور جا کر کہا سنو, تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا, آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا, آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا, یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ, اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے, آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے, وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. میرے پیاروں, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے, اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں, اے میرے بچوں یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے, میں تم سے بہت پیار کرتا تھا, تمہارا ہنسنا, تمہارا رونا, تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے, لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا, بچے میں کروں تو کیا کروں, سب گوارا ہوتا ہے, مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا, یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ, کون سا وقت آیا, لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا, گاؤں بھی نہیں تھا, ایک میدان تھا, تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو, اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا
رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر. کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے؟ میری ماں. کون ماں؟ فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو. تو کسی نے کہا نہیں نہیں, آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیارو, کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناف تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے. تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے. میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا. آپ لوگ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ, کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی, کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, جان جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو, میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں, میرے بدن کو صاف کر لوں, میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو, میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہے نا قرآن میں, ہے نا یہ قرآن میں. پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ یعنی بولو نا کیا کرنے کا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی, اور تیمم میں بہت آسان ہے, نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2, یوں ہاتھ رکھا, یوں چہرے پر پھیر دیا, پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں, ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے, خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی, اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے, اللہ اکبر, پھر قومے میں آئے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر پہلے سجدے میں گئے, اللہ اکبر. جہاں
آپ پہلے سجدے میں گئے اور دشمنوں نے. میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا، دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر، اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو. دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ ہیں. نہیں، ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا، مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں، اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو جن کے بدن مبارک میں گیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ. اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت، چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے. جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے. فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا، اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن
والدین کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی. ارے بولو نا گالی دی. تو ہماری زبان پر کہا ہے قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. یہ موبائل پورا دن موبائل. ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا, کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے. یوں مسجد کے باہر نکلا, یوں جیب میں ہاتھ, کیوں کیا ہوا؟ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یوں موبائل دیکھے گا, کسی کا میسج آیا, پنچات کرنے کا موقع مل گیا. اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کرے. کیا ہے میرے پیارو؟ جمعہ کا دن ہے, ایک تسبیح بتاتا ہوں, پڑھیں گے؟ میرے بولو نا, پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد. کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا, پھر سیدھے آئندہ ہفتے, اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں, بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں. لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کرے گا. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلی محرم کو. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیارو, حضرت عمر کے پاس رعب تھا, دبدبا تھا, قوت تھی, طاقت تھی, اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے. حضرت عمر وہ اکیلے تھے. ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا, کس سے ڈراتی تھی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے, اوہو اللہ اکبر کبیرہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی, جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے, اتنا رعب, اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے, عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ 3 باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے. سنو گے 3 باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ 3. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا, کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ پہلی تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی 3 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس, 3 باتیں سن لو. سب سے پہلی بات, حضرت عمر کے پاس یہ پاور, حضرت عمر کے پاس دبدبا, حضرت عمر کے پاس یہ طاقت, حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو, حضرت عمر کی عدالت قائم ہے, حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں, فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی کھڑے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں, ارے میرا گلا سوکھ گیا, ذرا پانی تو لاؤ, پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں, فیصلہ ہو رہا ہے, عدالت قائم ہے, فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا, حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے. بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت عمر فیصلہ کر رہے, عدالت ہے, پھر فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ. سننا, حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں, جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے, جن سے پورا مدینہ, آپ کو معلوم ہوگا نا, مدینہ تو ایسا کانپتا, مدینہ کیا کانپتا, پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے, ایجپٹ میں دریائے نیل, اس کا پانی سوکھ گیا, پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا, پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا, عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا, پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا, چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا, کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا, دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے, دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا, جنات کو نہیں بھیجا, کسی جانور کو نہیں بھیجا, مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا, میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت
عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا. سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا, کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا. اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے, فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ, میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی, اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائمہ, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. او میرے پیارو دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا, مجھے معلوم بھی نہیں, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ جاؤ, اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو, اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا. حضرت عمر وہاں سے اترے, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ سننا. عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ ما فعلت اليوم, آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا, آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے, جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, سر اٹھاؤ, اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو, میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, آج تو نے ایک گھوٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے, بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے, لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے, اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اندر کوئی قرآن پڑھ رہا, اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا, جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا, کوئی بچانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے, قرآن سنتے گئے روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی, اللہ اکبر مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے, لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمان ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے. کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو. سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے, حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے, کتنا روگے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا, آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی, آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا, کتنا روگے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر پایا نہیں ہے. اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی, ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے, پھر وہ بات واپس محبت کرتے ہیں. یا میں تو ویسے تھک گیا, لیکن ایک واقعہ تو سنا دوں, بہت عجیب واقعہ, یہ سننے جیسا واقعہ. یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا, اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے. بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ, بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, حضرت علی, بھائی سب سننا, حضرت عمر کا زمانہ ہے. زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. حضرت علی سوئے, بھائی سننا, حضرت علی رات کو سوئے. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا. خواب میں کس کو دیکھ رہے؟
اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ۔ کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا، علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور۔ لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا ہے لاؤ۔ حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹوکرا منگایا تھا۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو۔ حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری۔ اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں گا۔ کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے۔ حضرت علی رو پڑے، کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیارو یہ عمر تھے، عمر بھائی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوست احباب کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔